بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 94۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی، یہود کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دین بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس وقت اور کہاں نازل ہوئی۔ جس وقت یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تو خود ہی گویا کہ عید کا دن تھا، جمعہ کا دن اور عرفات کا میدان تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا، گویا کہ اب دین کی تکمیل ہو چکی۔ مغرب کا وقت ہونے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ مجمع کثیر تھا، دھکا مکی ہو رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کو روک رہے تھے اور لوگوں کو اطمینان و سکون کی تلقین کر رہے تھے۔ آپ نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ اللہ تعالی اس عمل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اس وجہ سے نہیں کہ وقت میں کوئی خصوصیت ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا حکم یہی ہے۔ جب ہمارا حکم بدلے گا تو نماز کا وقت بھی بدل جائے گا۔ حاجی کے علاوہ کوئی شخص اگر ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لے تو قطعاً نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شرعی عذر کے بغیر مغرب کا وقت گزار کر عشاء کے وقت میں مغرب پڑھے تو گناہ ملے گا، لیکن وہاں ایسا ہی کرنا پڑے گا جیسا ہمارے آقا و مولا فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ہر عمل حجت بنا۔ پھر آپ نے مزدلفہ میں رات گزاری اور امت کے لیے دعائیں فرمائی۔ آپ نے یہاں تک دعا فرمائی کہ الہی، اگر میری امت میں سے کسی نے دوسرے پر ظلم کیا ہے تو آپ مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے کر ظالم کو معاف کر دیجئے۔ پھر آپ نے فجر کی نماز کو اول وقت میں ادا فرمایا اور وقوف مزدلفہ فرمایا۔ اس کے بعد مینا تشریف لائے اور سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے اور قربانیاں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سالوں کے حساب سے 63 اونٹوں کی قربانی اپنے دست مبارک سے فرمائی اور بقیہ 37 قربانیاں آپ کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ قربانی کر رہے تھے تو اونٹوں میں دوڑ لگ رہی تھی کہ کون سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ سعادت حاصل کرے۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ تشریف لائے اور طواف زیارت ادا فرمایا۔ حج میں صرف 2 رکن ہے، نمبر 1 طواف زیارت، نمبر 2 وقوف عرفہ۔ پھر آپ مینا تشریف لائے، یہاں 3 راتیں، ایک پہلی رات اور 2 راتیں طواف زیارت کے بعد گزارنا مسنون ہے۔ 11-12 تاریخ کو آپ نے زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی فرمائی۔ اس وقت آپ نے امت کو موقع بموقع ہدایت فرمائی، اور کیونکہ آپ کو تا قیامت پوری انسانیت کے لیے پیغامات دینے تھے، اس لیے آپ نے پوری ملت کے لیے اللہ کی وحدانیت اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں، غلام باندیوں کے حقوق کے بارے میں، آپس کے تعلقات کے بارے میں ہدایت فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔